ان دونوں کو منکبیہ اپنے کندھوں کے، آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کرتے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے کندھوں کے مقابل بلند ہو جاتے، ثم پھر آپ جو ہے وہ یکبرو تکبیر کہتے، ثم یقرأ پھر آپ تلاوت کرتے قرات کرتے، ثم یکبرو پھر آپ تکبیر کہتے، ویرفع یدیہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ بلند کرتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ آپ کے کندھوں کے مقابل ہو جاتے، ثم یرکع پھر آپ رکوع فرماتے، ویضع راحتیہ آپ اپنے ہتھیلیوں کو رکھتے، علی رکبتیہ اپنے گھٹنوں پر، آپ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے جو ہے وہ گھٹنوں پہ رکھتے، راحتیہ کہا جاتا ہے ہتھیلیوں کو، رکبہ کہا جاتا ہے گھٹنوں کو، راحتیہ علی رکبتیہ آپ اپنے ہتھیلیوں کو گھٹنوں کے اوپر جو ہے وہ رکھتے، ثم یعدلو پھر آپ جو ہے وہ معتدل ہو جاتے، بالکل سیدھے اپنی کمر کو سیدھا کر لیتے یا بالکل جو ہے وہ معتدل ہو جاتے، فلا یسبی رأسہ پھر آپ اپنے سر کو جو ہے وہ اٹھاتے نہیں تھے، ولا یقنع یہاں پہ یسبی کا معنی ہے گراتے نہیں تھے، یعنی سر کو جھکاتے نہیں تھے، ولا یقنع پھر آپ اپنے نہ ہی اپنے سر کو جو ہے وہ زیادہ اٹھاتے تھے، یعنی آپ بالکل درمیانے طریقے کے ساتھ سر کو رکھتے تھے۔ یسبی کا معنی ہے سر کو نیچے نہ کرنا، ولا یقنع کا معنی ہے سر کو اوپر نہ اٹھانا، آپ ایک حد سے زیادہ سر کو نہ جھکاتے تھے اور نہ سر کو اٹھاتے تھے، ثم یرفع راسہ پھر آپ اپنے سر انور کو اٹھاتے، فیقول اور ارشاد فرماتے، سمع اللہ لمن حمدہ سامعہ سن لیا اللہ اللہ نے، لمن اس کو، حمدہ جس نے رب کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کرنے والے کو سن لیا، ثم یرفع پھر آپ سر اٹھاتے یا یرفع آپ اٹھاتے یدیہ اپنے ہاتھوں کو، حتی یحاذی بہما منکبیہ یہاں تک کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے۔ یہ آواز کا دیکھیں جی کیا ایشو آ رہا ہے، سب کو آواز نہیں آ رہی؟ جی ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچے تھے تیسری لائن پر، تیسری لائن میں ہم نے کہا تھا فلا یسبی راسہ ولا یقنع نہ آپ اپنے سر کو زیادہ جھکاتے، ولا یقنع نہ اپنے سر کو زیادہ اٹھاتے، ثم یرفع راسہ پھر آپ اپنے سر کو بلند کرتے، فیقول اور ارشاد فرماتے، سمع اللہ لمن حمدہ، ثم یرفع یدیہ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ معتدلا یہاں تک کہ آپ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ آپ کے ہاتھ آپ کے کندھوں کے مقابل ہو جاتے، اور آپ اعتدال فرماتے، یعنی آپ جو ہے وہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے، سیدھے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس کو کہا کرتے تھے، یاد فرمایا کرتے، ثم یقول پھر آپ کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے، ثم یهوی الی الارض پھر آپ زمین کی طرف جو ہے وہ جھک جاتے، یا زمین کی طرف جو ہے وہ جو ہے نیچے جاتے، یعنی جھکتے ہوئے چلے تشریف لے جاتے، پھر سجدہ کرتے ہوئے زمین کی طرف جھکتے، ساجدن یعنی ثم یهوی الی الارض ساجدن آپ سجدہ کرتے ہوئے زمین کی طرف جھکتے، فیجافی یدیہ علی عن جنبہ پھر آپ جو ہے اپنے ہاتھ پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں پر جو ہے وہ جافا یجافی کا معنی ہے یعنی جفا کرنا، دور کرنا، تو یہاں پر دور کرتے آپ، فیجافی یدیہ اپنے ہاتھوں کو دور کرتے، عن جنبہ اپنے پہلو سے، اپنے پہلوؤں سے دور کرتے، اور آگے ارشاد فرمایا یفتح اصابع رجلیہ اور آپ پاؤں کی انگلیاں موڑ دیتے، یعنی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے پاؤں کی انگلیاں، یفتح کا معنی ہے کھول دینا، تو آپ یہاں پر معنی یہ کریں کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیتے، پھر قبلہ کی طرف جو ہے وہ آپ انگلیوں کو موڑ لیتے، ثم یرفع راسہ پھر آپ سر اٹھاتے،
وَيَثْنِي عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْدِلُ، جب آپ سر اٹھاتے اپنا پاؤں جو ہے وہ اس طرح کرتے، یہاں پہ جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ. یہاں پہ ہاں جی میں نے لائن غلط پڑھی ہے غالباً، چوتھی لائن اور پانچویں لائن ہے۔ چوتھی لائن میں ہے وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، آپ جو ہے جب سجدے سے اٹھتے تو اس طرح اٹھتے کہ آپ اپنا الٹا پاؤں بچھاتے، پھر آپ اس پر جو ہے وہ کیا فرماتے، اس پر جو ہے وہ آگے ذکر کیا گیا فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، آپ اس پر بیٹھ جاتے، ثُمَّ يَعْدِلُ، یعنی آپ پھر معتدل ہو کے بیٹھ جاتے، بالکل سیدھے بیٹھتے، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، یہاں تک کہ ہر ہڈی ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جاتا، معتدلاً یعنی اپنی حالت میں واپس آ جاتا، اعتدال پکڑ لیتا، سیدھا ہو جاتا۔ ثم یسجد، پھر آپ سجدہ کرتے، یقول، آپ فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر، ویرفع، اور آپ پھر جو ہے وہ بلند کرتے، ویسنی رجلہ الیسری ویقعد علیہا، پھر آپ بایاں پاؤں بچھاتے اور اس پر بیٹھتے، ثم یعدل، پھر آپ جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو جاتے، حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، یہاں تک کہ آپ کے جسم کا ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا، ثم ینہد ثم یصنع فی الرکعۃ الثانیہ، ثم ینہد، پھر آپ جو ہے یعنی جب ہڈیاں آپ کی جو ہے وہ یا ہڈیوں کے جوڑ لوٹ آتے، پھر آپ کھڑے ہو جاتے، دوسری رکعت میں یوں ہی کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ینہدو کا معنی ہے یقوم، کھڑے ہو جاتے، ثم یصنع فی الرکعۃ الثانیہ مثل ذلک، پھر آپ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ثم اذا قام، ثم پھر اذا جب قام آپ کھڑے ہوتے، من الرکعتین، دو رکعتوں سے، کبر تکبیر کہتے، رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے مقابل ہو جاتے، کما کبر عند افتتاح الصلاۃ، کما اسی طرح کبارہ تکبیر کہتے عند افتتاح الصلاۃ، جس طرح نماز شروع کی جاتی ہے، یعنی جس طرح نماز شروع کی گئی اسی طرح آپ جو ہے وہ تکبیر کہا کرتے تھے، ثم یصنع ذلک فی بقیۃ صلاتہ، پھر آپ باقی نماز میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، حتی اذا کانت السجدۃ التی فیہا التسلیم، جب آپ اس سجدے کی طرف جاتے، تو یعنی جب آپ باقی نماز میں یوں ہی کرتے، حتیٰ کہ جب وہ سجدہ ہوتا ہے جس میں سلام ہے تو آپ بائیں پاؤں باہر نکال دیتے اور بائیں کولے پر بیٹھتے۔ یہ اب یہاں پر اس حدیث کو سمجھیے گا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، تو اس کو اب ذرا توجہ کے ساتھ اب یہاں سے یہ جو الفاظ ہیں ان پہ غور کریں۔ میں یہ الفاظ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، یہاں پر اب یہ لائن گن لیں، 1 2 3 4 5 6 7، ساتویں لائن کی بات کر رہا ہوں۔ ساتویں لائن میں لکھا ہوا ہے کما کبر عند افتتاح الصلاۃ ثم یصنع ذلک فی بقیۃ الصلاۃ، جس طرح نماز کا آغاز کرتے اسی طرح تکبیر کہتے اور ساری نماز میں آپ اسی طرح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اس سجدے میں پہنچ جاتے جس سجدے کے بعد سلام کرنا مقصود ہوتا، خر رجلہ الیسری وقعد متورکا علی شقہ الایسر، تو آپ کیا کرتے، آپ اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ باہر نکال لیتے، وقعد متورکا، پھر آپ جو ہے وہ علی شقہ الایسر، آپ اس طرح بیٹھتے، یا آپ کے بیٹھنے کا جو طریقہ تھا یا معمول مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ بائیں کولے پر بیٹھتے، شق کا یہاں پہ معنی ہے کولا، تو آپ بائیں کولے پر جو ہے وہ بیٹھتے، متورکن ہوتا ہے ٹیک لگانا بیٹھنا، تو جب آپ بایاں پاؤں باہر نکال دیتے تو بائیں کولے پر جو ہے وہ آپ بیٹھتے، جس طرح عورتیں آج کل بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں یا جو طریقہ عورتوں کے لیے چلا آ رہا ہے، اس طرح جو ہے وہ تحیات آپ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو حمید ساعدی جو بیان کر رہے ہیں، یہ ان کی روایت، اس پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ۔ پھر آگے ذکر کیا ثم سلم، پھر آپ سلام پھیرتے، قالو، انہوں نے کہا صدقتا ھذا، آپ نے بالکل سچ کہا، کانا یصلی، آپ ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، رواہ ابو داؤد و دارمی و روی الترمذی و روى الترمذی و ابن ماجہ معناہ، آپ نے اسی معنی میں ترمذی نے، ابن ماجہ نے، دارمی نے، ابو داؤد نے اسی طرح روایت کیا، وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، وفی روایت لابی داؤد من حدیث ابی حمید، اب حضرت ابو داؤد نے حضرت ابو حمید کی حدیث میں یہ کہا کہ ثم رکع وضع یدیہ علی رکبتیہ،
جب آپ رکوع کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھتے، کأنہ قابض علیہما، گویا کہ آپ ان کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں، ووتر یدیہ فنحاہما عن جانبہ، آپ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو اس طرح پکڑتے اور اپنے ہاتھوں کو کمان کے چلے کی طرح ٹیڑھا کرتے اور انہیں پہلوؤں سے دور رکھتے. یعنی جب آپ جو ہے وہ رکوع کرتے تو رکوع کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا اپنے بازوؤں کو کھول دیتے تاکہ جو ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ مس نہ کریں. تو آپ جو ہے جس طرح کمان کھلی ہوتی ہے، کمان کا چلا جس طرح گول ہوتا ہے، یہ کمان جس طرح بنی ہوئی ہوتی ہے، تو کمان جس طرح گولائی ہوتی ہے اس طرح اپنے بازوؤں کو جو ہے وہ گھٹنوں پہ رکھتے تھے اور کھولتے تھے تاکہ آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ کے جسم کے ساتھ مس نہ کریں. یہ طریقہ حضرت ابو حمید ساعدی نے جو ہے بتایا وہ ذکر کیا جا رہا ہے. ثم قال وقال ثم سجد، پھر آپ سجدہ کرتے، فامکن انفہ وجبہتہ الارض، تو آپ اپنے ناک کو اپنی پیشانی کو زمین پر جو ہے وہ متمکن کرتے، قرار دیتے، ونحا یدیہ عن جنبہ، اور آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے. نحا کا مطلب ہے ابعد کرنا، دور کرنا. ووضع کفیہ حذو منکبیہ، تو آپ اپنے ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے تھے سجدے میں. جب سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھ اس طرح رکھتے کہ وہ آپ کے کندھے کے بالکل مقابل رہتے. وفرج بین فخذیہ، آپ جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو کھولتے، غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ، یہاں پر جو ہے وہ فخذ کا معنی جو ہے وہ ران ہے، اپنی ران کو، پھر لائن نکل گئی ہے، وفرج بین فخذیہ غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذہ، تو آپ اپنی رانوں کے درمیان کشادگی کرتے کہ اپنا پیٹ رانوں سے کسی حصے سے نہ لگاتے. یعنی اس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں، یہ مردوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. عورتیں تو اپنا پیٹ جو ہے اپنی ران کے ساتھ جو ہے وہ ملاتی ہیں، یعنی ٹانگ کا جو سامنے والا حصہ ہے اس کے ساتھ ملا کے سجدہ کرتی ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے لیے جو آپ نے طریقہ بتایا وہ الگ تھا کہ آپ اپنے جسم کو جو ہے وہ الگ فرماتے تھے تاکہ آپ کی جو ران مبارک ہے وہ آپ کے جسم سے نہ مس کرے. حتیٰ فارغا، جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے، ثم جالسا، پھر آپ بیٹھتے، فافترشا، آپ پھیلا دیتے، رجلہ الیسرا، اپنے بائیں پاؤں کو، واقبل بصدرہ الیمنی علی قبلتیہ، اور آپ اپنے دائیں پاؤں کو قبلہ کی طرف جو ہے وہ سامنے کر دیتے. وضع کف الیمنی علی رکبتیہ الیمنی، آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پہ رکھتے، اپنی دائیں ٹانگ پہ رکھتے. وکف الیسرا علی رکبتیہ الیسرا، آپ اپنا بایاں ہاتھ یا بائیں ہتھیلی آپ بائیں گھٹنے پہ رکھتے. اشارہ باصابعہ یعنی السبابہ، تو آپ انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے. فی اخرى لہ، تو آپ جو ہے وہ انگلی سے اشارہ کرتے. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جب 2 رکعتوں پر بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے. یہ جو ابھی میں نے پڑھا، وَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب آپ 2 رکعتوں میں قعدہ کرتے، قعدَ عَلَى بطن قدمہ الیسرا، تو آپ بائیں قدم کے بطن پر بیٹھتے، یعنی بائیں قدم پر بیٹھتے. وَنَصَبَ الْيُمْنَى، دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے. وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، اور جب آپ چوتھی رکعت میں بیٹھتے، أَفْضَى بِوَرَكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ، آپ بائیں پاؤں کو باہر جو ہے وہ پھیلا لیتے تھے، اور یعنی آپ بائیں پاؤں کو باہر نکال لیتے، اپنی سرین زمین سے لگاتے. یہاں پہ افدا کا معنی ہے ملا لینا، بے بارہ کی کا معنی ہے سرین کو. آپ اپنی سرین کو زمین پر لگا لیتے اور یسرا الی الارض، جو بایاں حصہ تھا سرین کا اس کو زمین پہ لگاتے. واخرج قدمیہ من ناحیۃ واحدۃ، اور اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیتے. یہ حدیث پاک ہے، یہ مکمل ہوگی. ترجمہ اس کا جو ہے وہ دوبارہ سنیں تاکہ یہ بات جو ہے وہ پختہ ہو جائے، کیونکہ یہ روایت سب سے لمبی روایت ہے، اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس پہ بحث ہو سکتا ہے آج مکمل نہ بھی ہو، لیکن اس روایت کو دوبارہ دیکھیں. میں اب جلدی سے اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں تاکہ جس میں کوئی الفاظ کا مسئلہ ہے آپ کو وہ کلیئر ہو جائے. ان ابی حمید الساعدی، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فی عشرۃ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ میں یہ بات کہی، انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تم سے زیادہ جانتا ہوں. قالوا فاعرض، تو تمام صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے کہنے لگے پھر ہمیں بتاؤ. قال، انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ رفع یدیہ حتى يحاذي بهما منکبیہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز
کا آغاز فرمایا کرتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ آپ کے کندھوں کے مقابل ہو جاتے۔ ثم یکبروا، پھر آپ تکبیر کہتے، ثم یقرأ، پھر آپ قرات کرتے، ثم یکبروا، پھر آپ تکبیر کہتے، ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کے کندھوں کے مقابل ہو جاتے۔ ثم یرکع، پھر آپ رکوع فرماتے، ویضع، اور رکھتے راحتیہ، اپنی ہتھیلیوں کو، علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے اوپر۔ ثم یعدل، پھر آپ معتدل ہو جاتے، یعنی بالکل سیدھے آپ اپنی کمر کو فرما لیتے۔ فلا یسبی راسہ، اپنے سر کو نہ جھکاتے، یسبی جھکا دینا، نازل کرنا، فلا یسبی راسہ، اپنے سر کو نہ جھکاتے زیادہ، ولا یقنع، نہ ہی اپنے سر کو دوبارہ جو ہے وہ بلند کرتے تھے، نہ زیادہ اٹھاتے تھے۔ ثم یرفع راسہ، پھر آپ جب رکوع کرنے کے بعد سر اٹھاتے، فیقول، تو کیا کہتے، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کلمات آپ ادا فرماتے۔ ثم یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ معتدلا، تو آپ بالکل اعتدال کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے یہاں تک کہ وہ آپ کے کندھوں کے مقابل ہو جاتے۔ ثم یقول، پھر آپ فرماتے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے۔ ثم یہوی الی الارض ساجدا، پھر آپ سجدہ کرتے ہوئے زمین کی طرف جھکتے۔ فیجافی یدیہ عن جنبہ، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو دور کر دیتے اپنے پہلو سے۔ یجافی کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، اور آگے جنب کا معنی ہوتا ہے پہلو، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور کرتے۔ فیفتح اصابع رجلیہ، پھر آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھول لیتے یا موڑ لیتے۔ ثم یرفع راسہ، پھر آپ اپنے سر کو اٹھاتے سجدے سے۔ فیثنی رجلہ الیسریٰ فیقعد علیہا، آپ بائیں پاؤں کو پھیلاتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے۔ ثم یعدل، پھر آپ جو بالکل معتدل بیٹھتے، سیدھے بیٹھتے۔ حتی یرجع کل عظم فی موضعہ معتدلا، یہاں تک کہ آپ کے ہر ہڈی کا جوڑ اپنی اپنی جگہ پر واپس پہنچ جاتا۔ ثم یسجد، پھر آپ سجدہ کرتے۔ ثم یقول اللہ اکبر، پھر آپ کہتے اللہ اکبر۔ ویرفع، اور بلند کرتے، یعنی آپ ہاتھوں کو بلند کرتے۔ ویثنی رجلہ الیسریٰ، آپ بائیں قدم کو اسی طرح پھیلا لیتے۔ فیقعد علیہا، اس پر بیٹھ جاتے۔ ثم یعدل، آپ معتدل بیٹھتے، برابر بیٹھ جاتے، سیدھے ہو کے بیٹھتے۔ حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے اپنے جگہ پر واپس لوٹ آئے۔ ثم ینہض، پھر آپ کھڑے ہوتے۔ ثم یدع یصنع فی الرکعۃ الثانیہ مثل ذلک، آپ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی فرمایا کرتے تھے۔ ثم اذا قام من الرکعتین، جب آپ دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے، کبر، تکبیر کہتے، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے۔ کما کبر عند افتتاح الصلاۃ، جس طرح آپ نماز شروع کرنے کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اسی طرح تیسری رکعت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے۔ ثم یصنع ذلک فی بقیۃ الصلاۃ، آپ باقی نماز میں بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ حتی اذا کانت السجدۃ التی فیہا التسلیم، جب آپ اس سجدے میں پہنچتے جس سجدے میں سلام کرنا مقصود ہوتا، جس سجدے کے بعد سلام مقصود ہوتا، خر رجلہ الیسریٰ، آپ بائیں پاؤں کو جو ہے وہ باہر نکال دیتے۔ وقعد متورکا علی شقہ الیسر، تو آپ اپنے کولے پر، بائیں کولے پر جو ہے وہ بیٹھ جاتے۔ ثم سلم، پھر سلام کرتے، سلام پھیرتے۔ وقالوا، اس بعد صحابہ نے جب یہ طریقہ سنا تو کہا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ ہکذا کان یصلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد نے، دارمی نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے اسی طرح بیان کیا، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ایک روایت میں ابو داؤد نے ابو حمید سے جو روایت کی اس میں کیا کہا، ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتی، کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے جو ہے وہ گھٹنوں پر جو ہے وہ رکھتے، کأنہ قابض علیہما، گویا کہ آپ نے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ فبتر یدیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ کھلا رکھتے۔ فنحاہما عن جنبہ، اور آپ اس کو اپنے پہلو سے الگ کرتے، جس طرح یہ تیر چلانے والا کمان کا جو چلہ بنتا ہے، گول سا جو گولائی اس کی آتی ہے، اس طرح آپ اپنے بازوؤں کو کھول لیتے تاکہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے پہلوؤں سے وہ مس نہ کرتا۔ وقال، اور کہا، ثم سجد، جب سجدہ کرتے، فامکنان فی وجبہتہ الارض، تو آپ اپنے پیشانی کو، اپنی ناک کو زمین پر قرار بخشتے،
وَنَحَّا يَدَيْهِ عَنْ جَنْبِهِ، اور آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلو سے دور رکھتے، نحا دور رکھتے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ اپنے ہاتھوں کو رکھتے، حُذْوَ مَنْكَبَيْهِ اپنے بالکل کانوں کے مقابل، فَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ آپ اپنی جو ہے وہ رانوں کے درمیان فاصلہ رکھتے، غیر حامل بطنہ علی شیء من بعضہ، تاکہ وہ ران جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ مس نہ کرے، یعنی پیٹ ران کے ساتھ مس نہ کرے، آپ اس طرح رانوں کے درمیان فاصلہ رکھتے تھے، حتی فرغا جب آپ نماز سے فارغ ہوتے، ثم جلسا پھر بیٹھ جاتے، فافترش رجلہ الیسریٰ بائیں پاؤں کو پھیلا لیتے، واقبل بصدرہ الیمنی یمنی علی قبلتہ آپ اس کو جو ہے وہ دائیں قدم کو آپ اس طرح باہر نکالتے کہ وہ قبلہ رخ ہو جاتا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ الْيُمْنَى آپ دائیں ہاتھ کو کتھیلی کو دائیں گھٹنے پہ رکھتے، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ الْيُسْرَى بائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی پر رکھتے، بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پہ رکھتے، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ یعنی السبابہ آپ شہادت کی انگلی یعنی سبابہ انگلی کے ساتھ آپ اشارہ فرماتے، وَفِي أُخْرَى لَهُ اور دوسری روایت میں ہے کہ وَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جب آپ دوسری رکعت میں ہوتے، ان دوسری رکعت کا قعدہ کرتے، قعد علی بطن قدمہ الیسریٰ آپ بائیں قدم کے بطن پر بائیں قدم کے پہلو پر بیٹھ جاتے، وَنَصَبَ الیمنی دائیں قدم کو اٹھا لیتے یا بلند کر لیتے یا اس کو کھڑا رکھتے، وَإِذَا كَانَ اور جب آپ دوبارہ شیئر کریں، کون کرے گا؟ چلیں جتنی مجھے یاد ہو سکی ہے میں اسی کے مطابق پھر آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ 10 منٹ بھی باقی ہیں تو جتنی مجھے اب ذہن میں ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں کہ کیا کیا اس کے اندر جو چیزیں موجود تھی۔ اس میں یہ تھا کہ آپ اپنی ہتھیلیوں کو اس طرح کھولتے اور آپ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے، اور جب آپ اپنے بیٹھتے تو اس وقت آپ اپنے بائیں پاؤں کو پھیلا لیتے، پھر آپ جو ہے وہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے اور دائیں ہتھیلی کو دائیں گھٹنے پہ بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پہ رکھتے، اور پھر آپ اپنی سبابہ کے ساتھ اشارہ فرماتے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ 2 رکعتوں میں اپنے بائیں قدم کے بطن پہ بیٹھتے تو آپ جو ہے وہ دائیں قدم کو کھڑا رکھتے، اور جب آپ چوتھی رکعت میں بیٹھتے تو آپ اپنی سرین کو جو ہے وہ زمین سے لگاتے۔ الفاظ تھے اذا کان فی الرابعۃ افضا بورقہ الیسریٰ غالبا الی الارض آپ زمین کی طرف اپنے جو ہے وہ سرین کو ملا دیتے، اور واخرج قدمیہ من ناحیۃ واحدۃ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا او کما قال ابی حمید الساعدی حضرت ابو حمید ساعدی نے جو روایت بیان کی اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے قدم کو جو ہے وہ دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال دیتے، تو یہ روایت جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جو روایت ذکر کی گئی یہ روایت آپ نے سماعت کی، اس میں ایک تو رفع یدین کا مسئلہ ہے کہ آپ رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ پھر جو ہے دوسرا جو چیز ذکر کی گئی کہ یہ روایت حسن صحیح ہے، جس طرح آپ نے ابھی سنا بھی کہ یہاں پر جو ذکر بھی کیا گیا حضرت ابو داؤد کے حوالے سے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ روایت جو ہے وہ امام ترمذی نے ذکر کیا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کا طریقہ کیا تھا، پھر آپ نے یہ سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت میں بیٹھتے تو کس طرح بیٹھتے، چوتھی میں بیٹھتے تو کس طرح بیٹھتے، تو کیا کیا معمولات تھے۔ تو اب اس میں جو چیز ذکر کی گئی ہے تو یہاں پر تھوڑی سی اس حوالے سے میں چیز بیان کر دوں کہ ان کے علاوہ جتنے بھی فقہاء صحابہ ہیں، حضرت ابو حمید ساعدی کے علاوہ جتنے بھی فقہاء صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علقمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، برا بن عازب، یہ جتنے بھی صحابی ہیں یہ فقی صحابہ ہیں، فقہ کے ماہر صحابہ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر صرف یہ ذکر کیا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے علاوہ یعنی پہلی تکبیر کے علاوہ آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، رفع یدین نہیں کیا۔ تو کیونکہ یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور جن 10 صحابہ کے سامنے حضرت ابو حمید ساعدی نے نماز پڑھی یا ان کو سکھائی، اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کیوں صحابہ سے گفتگو ہوگی جو کبھی ایک آدھ بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ہوں، نہ کہ صدیق اکبر و فاروق اعظم وغیرہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ مراد ہیں جو ایک آدھ بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تبھی ان کو جو ہے وہ یہ حدیث پاک سنانا پڑی اور یہ طریقہ ان کو بتانا پڑا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو رکوع میں چیز ذکر کیا گیا کہ آپ نے کمان کسی جو ہے وہ اپنی کیفیت بنائی، اپنی کونیوں کو اس طرح باہر نکالا، خمدار کیا، پیٹھ آپ نے ٹیڑھی جو ہے وہ کی اور آپ نے خم بنایا کہ پہلو سے دور رہیں۔ یہ حدیث حضرت امام مسلم کی روایت کے بالکل خلاف ہے جو اس سے پہلے آپ نے پڑھی ہے کہ آپ اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھتے تھے اور آپ کی کمر جو ہے بالکل سیدھی رہتی، کمان کی طرح نہ ہوتی تھی، اور دو ہتھیلیوں کے بیچ میں آپ سجدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ حدیث ہی جو ہے وہ ضعیف اور ناقابل عمل ہے، اس لیے مسلم کی وہ حدیث قابل عمل ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بھی ذہن رکھیں، امام ترمذی نے اس کو بے شک جو ہے وہ صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن اصل میں یہ حدیث ضعیف اور ناقابل عمل ہے، اس میں بہت سے سکم موجود ہیں جس کی وجہ سے فقہائے احناف اس حدیث پر عمل جو ہے وہ نہیں کرتے، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ اس کی وجہ حضرت ابو حمید ساعدی جن صحابہ سے ذکر کر رہے ہیں، وہ صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک آدھ بار جو ہے وہ حاضر ہوئے تھے، انہیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم تھا، اس لیے حضرت ابو حمید ساعدی کو وہ طریقہ سکھانا پڑا۔ تو اس حدیث پر اہل حدیث بہت زور شور سے عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، نہ قابل حجت ہے۔ اور حضرت امام مسلم کی جو روایت آپ کے سامنے میں نے پہلے پیش کی تھی، اگر آپ کو پچھلا سبق یاد ہو تو اس میں جو ہے وہ ہم نے واضح طور پہ پڑھا تھا رفع یدین نہ کرنے والا اور آپ کی کمر بالکل سیدھی رکھنے والا، آپ پس انگلیاں آپ کھولا کرتے تھے، چوتھی رکعت میں آپ اپنی سرین پہ نہیں بیٹھتے تھے، اور بیٹھے بھی تو وجہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ آپ چوتھی رکعت میں اس لیے اپنی سرین مبارک پر بیٹھا کرتے تھے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ نکاحت کے عالم میں تھے، کمزوری تھی، آپ جو ہے وہ بیمار تھے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اپنی سرین پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے وہ اور طرح کی ہے، لہٰذا یہ حدیث امام شافعی کے بھی بالکل خلاف ہے۔ امام شافعی کا جو موقف ہے وہ اور طرح کا ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں ایسے بچھاتے کہ دائیں پاؤں کا سینہ قبلہ کی طرف ہو جاتا۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں کو اس طرح بچھاتے کہ دونوں پاؤں کا جو سینہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہوتا، لیکن امام شافعی کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ حدیث امام شافعی کے بھی خلاف ہے، اور اہل حدیث جو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے اور یہ بالکل ضعیف ہے، کیونکہ یہ امام شافعی کی بھی جو ہے نا عمل کے خلاف ہے اور امام شافعی کی بیان کردہ حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک آپ جو ہے وہ دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہی سنت مانتے ہیں، بائیں پاؤں پر بیٹھنا آپ جو ہے وہ سنت مانتے ہیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا سنت مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بار بار ہاتھ میں انگلی لا رہے ہوتے ہیں، اپ ڈاؤن ان کا چل رہا ہوتا ہے انگلی کا، تو بار بار یہ حرکت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حالانکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بار بار انگلی لا رہے تھے، بلکہ الفاظ پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کرتے تو یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی انگلی کو حرکت دیتے، وہ صرف جو ہے وہ شہادت کی تھی، وہ اشارہ صرف ایک مرتبہ اشارہ کرتے بے اصابی یعنی السبابہ، آپ اپنی انگلی سے، یہاں پہ کانا اشارہ نہیں ہے، یہاں پہ فعل کانا نہیں لگایا گیا، کانا لگایا ہوتا تو استمرار ہوتا، جاری ہوتا، تو یہاں پر صرف ایک دفعہ ذکر کیا ہوا اشارہ، آپ اشارہ فرماتے ہیں، یعنی جب اتحیات کہتے ہیں، ہم اتحیات پڑھتے ہیں، شہادت پڑھتے ہیں، اس وقت ایک دفعہ انگلی کھڑی کرتے ہیں، تو وہابیوں کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے، وہ بار بار وہ تماشا بنایا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے انگلی اپ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بڑے بڑے لطیفے اس حوالے سے بنے ہوئے ہیں، تو یہ آج کل ان کا عمل ہے، اور یہ حدیث بھی ان کے خلاف ہے، نبی پاک نے صرف ایک مرتبہ انگلی کو حرکت دی تھی، یعنی دونوں پاؤں دائیں جانب بچھا دینا، زمین پر بیٹھ جانا۔ ہم ابھی آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ یہ حدیث نہ ہمارے موافق ہے نہ شوافے کے موافق ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ناقابل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ بحث جو ہے وہ پھر کبھی اس حدیث پاک پہ کریں گے، تو اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں، اگر یہ حدیث سمجھ نہیں آئی تو پھر اس کو جو ہے وہ بعد میں بھی دیکھ لیتے ہیں، گروپ میں کوئی میسج کر دیں تاکہ جو سوالات ہیں آپ کے جوابات دیے جا سکے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بتائیں، صرف 1 منٹ باقی ہے، سیشن کلوز ہو جائے گا خود ہی، اگلا پھر جو ہے میں لنک بھیجتا ہوں آپ کو فقہ کا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، میں اس کو کلوز کرنے لگا ہوں، اگلا لنک بھیجتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔